ہم سفر ڈرامہ۔ کچھ محبتیں مسکراہٹ سے شروع ہوتی ہیں، لیکن یہ محبت ایک قربانی سے شروع ہوئی۔ ایک رشتہ جو حالات نے باندھا، ایک لڑکی جو سب کچھ ہار کر بھی مضبوط رہی، ایک مرد جو غلط فہمیاں پال کر سب کچھ کھو بیٹھا، اور ایک دھوکہ جس نے لاکھوں دل توڑ دیے۔ یہ ہم سفر کی کہانی ہے، محبت کی، جدائی کی، اور سچ کے سامنے آنے کی کہانی۔ حصہ اول، آغاز۔ دو مختلف دنیایں۔ خرد سادگی، حیا اور خاموشی کا خوبصورت مجموعہ حیدرآباد میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ اشر ایک پڑھے لکھے، مہذب، خوش اخلاق اور امیر گھرانے کا اکلوتا بیٹا، جسے اس کی ماں فریدہ بہت چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کی بہو بھی کسی بڑے گھرانے کی ہو۔ پھر اچانک تقدیر ان دونوں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ خرد کی ماں سخت بیمار ہو جاتی ہے۔ علاج کے پیسے نہ ہونے پر وہ اپنے مرحوم شوہر کے بھائی بصیرت سے مدد مانگتی ہے، جو اشر کے والد ہیں۔ بصیرت ایک فیصلہ کرتے ہیں، اشر اور خرد دونوں اکیلے ہیں، یہ رشتہ ہو جائے تو دونوں زندگی بھر سنبھل جائیں گے۔ فریدہ کے خواب ٹوٹتے ہیں، اشر حیران بھی ہے مگر والد کی بات ٹال نہیں سکتا، اور یوں ایک بے رنگ، بے چاہت اور بے خواہش شادی ہو جاتی ہے۔ خرد ایک نئے گھر میں آ جاتی ہے مگر دل میں خوف اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ۔ حصہ دوم، نرم خوبصورت محبت کی شروعات۔ شادی کے بعد اشر اور خرد کے درمیان خاموشی ہے، بے چینی ہے، صرف ادب اور فاصلہ، مگر آہستہ آہستہ یہ فاصلہ گھلنے لگتا ہے۔ اشر خرد کی معصومیت دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، خرد اشر کی نرمی، عزت اور شفقت محسوس کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے لمحے، مسکراہٹیں، باتیں دونوں کے دل قریب آنے لگتے ہیں۔ دونوں کے درمیان وہ خاموش محبت جنم لیتی ہے جو دلوں میں اتر جاتی ہے، لیکن اس محبت کی روشنی میں کسی اور کا دل جل رہا ہے۔ حصہ تین، فریدہ اور سارہ کی سازش۔ فریدہ کبھی خرد کو قبول نہیں کرتی، اسے اشر کے لیے اپنی پسند کی لڑکی چاہیے تھی، سارہ۔ سارہ بچپن سے اشر سے محبت کرتی ہے مگر اشر اسے صرف دوست سمجھتا ہے۔ یہ حسد، یہ جلنا، یہ ناکامی آہستہ آہستہ زہر بن کر فریدہ اور سارہ کے دل میں پھیلتی ہے، اور پھر شروع ہوتا ہے جھوٹ، غلط فہمیاں، سازشیں، باتوں کو مروڑنا، حالات کو غلط ثابت کرنا، مگر اشر اس اندھے پن میں صرف خرد کی طرف دیکھتا ہے۔ حصہ چار، سب سے بڑا ٹویسٹ، الزام، دھوکہ، بچھڑ جانا۔ جب زندگی خوبصورت ہونے لگتی ہے، جب اشر اور خرد ایک دوسرے کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتے، اسی وقت خرد حاملہ ہوتی ہے۔ اشر خوشی سے پاگل، لیکن فریدہ اس کے لیے یہ بہترین وقت تھا حملہ کرنے کا۔ وہ ظالمانہ سازش کرتی ہے، خرد پر جھوٹا الزام، جعلی ثبوت، خضر کے ساتھ خرد کی جھوٹی قربت کی تصویریں، ہر چیز کو اس طرح دکھانا کہ خرد بد کردار لگے۔ اشر یہ سب دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے، غلط فہمیاں، غصہ، جذبات کی آگ۔ وہ خرد سے سخت الفاظ میں سوال کرتا ہے۔ خرد چیختی ہے، رو رو کر اپنی بے گناہی بتاتی ہے، مگر اشر کا دل بند ہو چکا ہے۔ فریدہ خرد کو رات کے وقت اندھیرے میں گھر سے نکال دیتی ہے۔ خرد تنہا، حاملہ، بے بس گھر کے دروازے پر گری رہتی ہے۔ اشر کچھ نہیں کرتا، یہ لمحہ لاکھوں دل توڑ دیتا ہے۔ حصہ پانچ، تنہائی، جدوجہد، ماں کی محبت۔ خرد ایک نئے شہر میں آ کر اپنی بیٹی حریم کو جنم دیتی ہے۔ وہ بے حد مشکلات میں اپنا گھر چلاتی ہے، ایک ماں بن کر، ایک باپ بن کر، ایک زخمی عورت بن کر، لیکن وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ حریم کے لیے وہ مضبوط رہتی ہے۔ دوسری طرف اشر ایک ٹوٹا ہوا، ادھورا انسان بن چکا ہے۔ وہ آج بھی خرد سے محبت کرتا ہے، مگر سمجھتا ہے کہ اس نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ حصہ چھ، قسمت کا پلٹ جانا۔ حریم شدید بیمار ہو جاتی ہے۔ علاج کے لیے خرد کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ وہ اشر کو خط لکھتی ہے۔ خط پڑھ کر اشر پوری طرح ہل جاتا ہے۔ غصہ، دکھ، صدمہ، اور پھر سب سے بڑھ کر حقیقت کا احساس۔ جب وہ پہلی بار حقیقت کو دیکھتا ہے، حریم کی طرف دیکھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک باپ ہے۔ اشر اور خرد کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی، خاموش، مگر زخموں سے بھری ہوئی۔ حصہ سات، سچ سامنے آتا ہے۔ ایک دن خرد سچ بول دیتی ہے، اشر، میں بے وفا نہیں تھی، تم نے مجھے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کے الفاظ اشر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔
خیرت پورا سچ بتاتی ہے، فریدہ کی سازش، خضر کا جھوٹ، جعلی تصویریں اور وہ درد جس نے اسے سالوں تک پیچھا کرتا رہا۔ اشر کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، اس کی ماں کا چہرہ اس کے سامنے گر جاتا ہے۔ وہ فریدہ کی سچائی کے ساتھ گھیرتا ہے۔ فریدہ ٹوٹ جاتی ہے، سچ سامنے آ جاتا ہے۔ اشر خیرت کے پاس بھاگتا ہے۔ حصہ 8، درد کا اختتام اور محبت کی جیت۔ ایک خاموش لمحے میں اشر خیرت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دو خیرت، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ خیرت کے آنسو بہتے ہیں، ساری تلخیاں پگھل جاتی ہیں۔ وہ اپنے دل کا دروازہ دوبارہ کھول دیتی ہے۔ حریم دونوں کے درمیان مسکراتی ہے اور یوں سالوں بعد زخم بھر جاتے ہیں۔ اشر، خیرت اور حریم دوبارہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہم سفر صرف ایک ڈرامہ نہیں، یہ ایک احساس تھا، ایک درد اور ایک خوبصورت محبت کی جیت۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، آپ کو اشر زیادہ پسند تھا یا خیرت؟ آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ رہیں؟ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم سفر اور آگے اور بہت سارے ٹاپ ڈراموں کی، نئے اور پرانے سبھی پاکستانی ڈراموں کی کہانیاں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ حصہ 7، سچ سامنے آتا ہے۔ ایک دن خیرت سچ بول دیتی ہے، اشر میں بے وفا نہیں تھی، تم نے مجھے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کے الفاظ اشر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ خیرت پورا سچ بتاتی ہے، فریدہ کی سازش، خضر کا جھوٹ، جعلی تصویریں اور وہ درد جس نے اسے سالوں تک پیچھا کرتا رہا۔ اشر کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، اس کی ماں کا چہرہ اس کے سامنے گر جاتا ہے۔ وہ فریدہ کی سچائی کے ساتھ گھیرتا ہے۔ فریدہ ٹوٹ جاتی ہے، سچ سامنے آ جاتا ہے۔ اشر خیرت کے پاس بھاگتا ہے۔ حصہ 8، درد کا اختتام اور محبت کی جیت۔ ایک خاموش لمحے میں اشر خیرت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دو خیرت، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ خیرت کے آنسو بہتے ہیں، ساری تلخیاں پگھل جاتی ہیں۔ وہ اپنے دل کا دروازہ دوبارہ کھول دیتی ہے۔ حریم دونوں کے درمیان مسکراتی ہے اور یوں سالوں بعد زخم بھر جاتے ہیں۔ اشر، خیرت اور حریم دوبارہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہم سفر صرف ایک ڈرامہ نہیں، یہ ایک احساس تھا، ایک درد اور ایک خوبصورت محبت کی جیت۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، آپ کو اشر زیادہ پسند تھا یا خیرت؟ آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ رہیں؟ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم سفر اور آگے اور بہت سارے ٹاپ ڈراموں کی، نئے اور پرانے سبھی پاکستانی ڈراموں کی کہانیاں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔